الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جمع الله الخلائق يوم القيامة اذن لأمة محمد في السجود فيسجدون له طويلا ثم يقال ارفعوا رؤوسكم قد جعلنا لكم عدتكم فداءكم من النار اخرجه ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اب کا یہ تو بند تو نہیں ہے، لوگ ادھر آواز نہیں جا رہی ہے، اپنے سے دیکھیں. تو بیٹھ بیٹا ستار بھائی کو دیکھ لیں. دوستو بزرگوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس ہفتے بھی آپ کے سامنے آنے کا اللہ پاک نے موقع عنایت فرمایا. آپ کے سامنے اس وقت ایک حدیث پڑھی ہے چھوٹی سی، جس حدیث کے اندر اللہ پاک نے قیامت کے ایک احوال کی خبر دی ہے. حدیث کا ترجمہ ہے کہ اذا جمع اللہ الخلائق یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب مخلوقات کو جمع فرمائیں گے تو اذن لامت محمد فی السجود، آپ حضرات کو اللہ پاک قیامت کے دن اجازت دیں گے کہ اللہ کو سجدہ کر دیجئے. فیسجدون لہ طویلا، آپ اللہ کو لمبا سجدہ کیجئے گا، اللہ پاک کو لمبا سجدہ کیجئے گا. ثم یقال، پھر اللہ پاک آپ سے ارشاد فرمائیں گے ارفعوا رؤوسکم، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سروں کو اٹھاؤ. قد جعلنا لکم عدتکم فداءکم من النار، تم میں سے ہر شخص کے بدلے میں نے جہنم میں ایک شخص کو بھیج دیا، تمہارے بدلے میں تمہارا فدیہ ہو گیا، اب تم کو نجات مل گئی، تم کو نجات مل گئی. دوستو بزرگوں، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے آپ کے سامنے کہ ہم سب کے سب ہیں بندے، ہم سب کے سب ہیں بندے، اور رب ہمارا اللہ تبارک و تعالی ہے. اللہ پاک اپنے بندوں کے غایت تذلل یعنی انتہائی درجے میں ہر بندہ جتنا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل بنا کر کے پیش کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا رتبہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے. کیونکہ کبریائی اللہ کے لیے ہے، کبریائی اللہ کے لیے ہے، اور بندے کا کمال ہی یہی ہے کہ بندہ مکمل اپنے کو فنا کر دے، اپنی نیستی کو مٹا دے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی سب سے محترم چیز، انسانیت کی سب سے قیمتی چیز یہ اس کی جبین ہے، یہ اس کی پیشانی ہے. جب انسان اپنی جبین کو
حضور حق میں ذلت کے ساتھ سر بسجود ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کے سب سے اقرب ترین ہوتا ہے۔ انسان جب اپنی جبین کو اللہ کے حضور میں ذلت کے ساتھ رکھ دیتا ہے، یعنی سر کو بحضور حضور سر بسجود ہو جاتا ہے، تو اس وقت انسان اللہ کے سب سے زیادہ اقرب ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی قرب کا مقام نہیں ہے۔ درس کے بعد ایک سجدہ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی ارشاد فرما دیا کہ وسجد، ارے بابا اے بھیا ادھر جا کے کنارے نماز پڑھ لے یار، کیوں اپنی نماز کو بھی خراب کرے گا، درس کو بھی خراب کرے گا یار، اسی جگہ ہے نا، ادھر کیوں آگے جا رہے ہیں؟ سائڈ میں نماز پڑھ لو دوست، تو چلو ادھر مت دیکھو بھائی۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وسجد واقترب۔ ہم قرآن کریم میں اس کو پڑھتے ہیں، لیکن سجدہ جس وقت ہم اللہ کو کرتے ہیں، اس پورے مجمع میں بھی اس جرم میں آپ کے برابر کا شریک ہوں۔ کیا ہم یہ لذت قرب سر کو سجدہ میں رکھتے وقت محسوس کرتے ہیں؟ بھئی اتنا بڑا مجمع بولیے نا دوستو، میں نے پہلے کہا دیا میں بھی اس جرم میں شریک ہوں آپ کے، میں آپ سے الگ نہیں ہوں۔ لیکن انسان کیا جس وقت اپنے ماتھے کو زمین پہ ٹیکتا ہے تو آپ کے اللہ نے قرآن پاک کے اندر مقدس کتاب میں آیت ربانی بنا کر کے آپ کے لیے ایک چیز، ایک تحفہ عطا کیا ہے، تحفے کی شکل میں گفٹ دیا ہے کہ دیکھو اللہ سے جب تم قریب ہونا چاہو تو تم اللہ کو سجدہ کر دیا کرو۔ تو ویسے تو ہم کو فرصت ملتی نہیں کہ ہم قرب کے سجدے کیا کریں، لیکن جو فرائض کی شکل میں، سنت کی شکل میں، نوافل کی شکل میں ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں تو کیا اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں؟ تو کیوں نہیں محسوس کرتے دوستو؟ انسان سب سے زیادہ قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے کے اندر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث میں فرمایا کہ لی مع اللہ وقت خاص لا يتقرب بی ملک مقرب ولا نبی مرسل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک نے فرمایا کہ میرا اللہ کے ساتھ ایک خاص ربط ہے، ایک خاص تعلق ہے، میرا اللہ پاک کے ساتھ ایک خاص مقام ہے۔ یہ مقام ایسا ہے کہ لا یتقرب بی ملک مقرب، اللہ کا کتنا سے زیادہ برگزیدہ فرشتہ کیوں نہ ہو، تمام برگزیدہ ملائک میں سب سے زیادہ برگزیدہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جتنا قرب مجھے اللہ کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، یہ قرب کسی بڑے سے بڑے فرشتے کو بھی نصیب نہیں ہے۔ لی مع اللہ وقت خاص لا يتقرب بی ملک مقرب ولا نبی مرسل، اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، رسول گزرے، یہ قرب جو مجھے اللہ نے عنایت کیا ہے، یہ عنایت الہی مجھ سے پہلے کسی بھی نبی اور رسول پہ نہیں ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ قرب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے کے اندر۔ یہ قرب کہاں ہوتا ہے دوستو؟ سجدے میں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَأَكْثِرُ الدُّعَاءَ فِي السُّجُودِ، سجدے میں سب سے زیادہ کیا کرو تم؟ دعا کرو۔ سجدے میں سب سے زیادہ دعا کرو۔ اسی لیے بزرگوں نے ایک مسئلہ لکھا کہ اگر امام ہے تو فرائض کے نماز میں نہیں، نوافل اپنی جو پڑھتا ہے اس میں، چونکہ فرض میں اگر وہ سجدہ طویل کرے گا، فرض میں اگر سجدہ امام طویل کرے گا تو مقتدی کے اوپر بار آئے گا۔ ہو سکتا ہے کسی مقتدی کو کوئی تکلیف ہو،
کوئی کسی احتیاط کے تحت فرائض پورا کرنے آیا ہے تو سجدے میں دعا امام تو نہ کرے حالت فرض میں، لیکن جب نوافل پڑھے اپنی سنت پڑھے تو اس میں سجدے میں کیا کیا کرے؟ دعا۔ سب سے زیادہ جو دعا قبول کی جاتی ہے وہ کہاں قبول ہوتی ہے؟ سجدے میں، کیونکہ سجدہ میں بندہ اللہ کے ایک دم قریب سے قریب ہوتا ہے۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتابوں میں آیا کہ بندہ سجدہ کہاں کرتا ہے؟ علی قدم الرحمن۔ ہم جو سجدہ کرتے ہیں تو گویا کہ اللہ کے قدم پہ اپنا سر ٹیک دیتے ہیں، اپنا پیشانی اپنی گویا کہ اللہ کے پاؤں پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کوئی بہت 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 زیادہ محتاج، تنگ دست، مفلس، فلاس، پریشانیوں میں گھرا ہوا انسان شہنشاہ وقت کو دیکھ لے، شہنشاہ وقت کو دیکھ لے، جس کے متعلق یہ یقین ہو کہ جس شخص نے اس کی چرن کو چھو دیا اس کے نصیب بن گئے، جس شخص نے اس کی چرن پہ پاؤں ہاتھ رکھ دیے اس کے مقدر کا ستارہ طلوع ہو گیا۔ وہ پاؤں کو چھان لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے پاؤں کو کہ میں اب آپ کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میری بگڑی نہ بن گئی، جب تک کہ میری بگڑی نہیں بنے گی میں آپ کے قدم کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی مجمع میں آپ میں سے کوئی کسی کے پاؤں کو پکڑ لے جس کا اس نے جرم کیا ہو اور کہے میں تو مسجد میں نہیں چھوڑوں گا آپ کو اتنے لوگوں کے سامنے، بس مجھے معاف کر دیجئے تب میں پاؤں چھوڑوں گا۔ کتنا شقیق القلب انسان کیوں نہ ہو وہ لازمن کہے گا بھائی میری تو پاؤں مت پکڑ یار، اللہ تجھے معاف کرے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ تو سجدے کی تعبیر یہی ہے کہ ہم رب العالمین، ارحم الراحمین، سلطان السلاطین، احکم الحاکمین کے حضور میں سر بسجود ہو جاتے ہیں اور اپنی ذلت کا یوں اقرار کرتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلی، میرا رب اعلی، میری تو ایک پیشانی ہے، کائنات عالم کے جتنے بھی مخلوقات ہیں اگر اتنی پیشانی مجھے عطا کرتا میرا رب تو میں ساری پیشانیوں کے ساتھ بیک وقت تیرے قدموں میں سر بسجود ہو جاتا۔ اے اللہ تو نے مجھے ایک زبان دی ہے، کائنات عالم کی جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کے بقدر دو زبان اگر میرا اللہ تو مجھے دیتا تو میں ان تمام زبانوں سے اس وقت تیرے حضور میں کہہ دیتا کہ سبحان ربی الاعلی، میرا رب اعلی، تم میرے سجدوں سے بے نیاز ہے۔ تو تیری ذات تو بے نیاز ہے اب میں نیاز مند ہوں، تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند ہوں، تو غنی ہے میں فقیر ہوں، تو عزیز ہے میں ذلیل ہوں، تو عزیز ہے میں ذلیل ہوں، تو قوی ہے میں ضعیف ہوں۔ میرے اللہ میں نے تیرے حضور میں آ کے ایک بات کہہ دی ہے کہ سبحان ربی الاعلی، میرے اللہ آپ میرے سجدوں سے کیا ہے؟ پاک ہیں، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ کہ میرے اللہ جب آپ بے نیاز ہیں، آپ کو بندے سے کوئی چیز مطلوب نہیں ہے اور مجھے سب کچھ، بولو بابا، ہم کو سب کچھ مطلوب ہے، تو اے بے نیاز ذات تجھے تیری بے نیاز ذات کا واسطہ کہ ایک نیاز مند کی جھولی کو بھر دے۔ سبحان ربی الاعلی میں ایک معنی یہ ہے کہ بے نیاز اپنی بے نیازی سے تو نیاز مند کی جھولی کو بھر دے۔ اے میرے اللہ میں اس وقت تیرے سامنے آ گیا ہوں، میری سب سے عزیز ترین چیز جو میرے پاس تھی وہ میری پیشانی ہے، میں نے تیرے حضور میں ٹیک دیا ہے۔ میرے اللہ اب اس کو ذلت سے بچا لے، اب اس کو تو ذلت سے بچا لے۔ دیکھو دوستو، بندہ جب سجدے میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی بات کرتا ہے تو اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ 1 منٹ ہو گئے، 2 منٹ ہو گئے، 3 منٹ ہو گئے۔ جی ایک کتاب ہے سچے واقعات، اس میں بھوپال کی ایک عورت کے خاتون کا ایک واقعہ لکھا ہے۔
کہ آنکھ کی بینائی جا رہی تھی، ڈاکٹر اطباء پریشان تھے. پوچھا ایک ڈاکٹر نے کہ ہم علاج کر کر کے تھک گئے، آپ کی آنکھ میں کوئی افاقہ نہیں آتا ہے. ہمارا علم میڈیکلی یہ بتاتا ہے کہ آپ رات میں بہت روتی ہیں، آپ لکھ کے دیجئے کہ آج سے رونا بند کر دیجئے گا تو میں آنکھ میں آپ کے دوا کے ذریعے سے لائٹ روشنی واپس لا سکتا ہوں. تو اس مائی نے جواب دیا کہ میری سرمایہ حیات وہی چند آنسو کے قطرے ہیں جو رات میں میں اپنے اللہ کے حضور میں عقیدت سے پیش کرتی ہوں. آنکھ کی روشنی مجھے نہیں چاہیے، مجھے میرے رب کی روشنی چاہیے جو مجھے دل میں محسوس کرتی. مجھے میرے رب کی روشنی چاہیے جو میں دل میں محسوس کرتی ہوں. تو دوستو، سجدہ عظیم نعمت ہے. آپ کو یاد ہوگا اسی مسجد میں میں نے اسی مقام پہ بیان کیا تھا، اللہ کی توفیق سے میں کیا کروں گا، اللہ نے کرایا تھا استغفر اللہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج میں گئے. ایک مقام پر واقعہ کو چھوڑیے، جبرائیل نے ساتھ چھوڑا، آپ اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کی تجلی نے آپ کو ڈھانپ لیا. تو آپ نے کیا کیا تھا؟ بولیے بابا بولو. ارے بھول گئے سب، زور سے بولیے. ارے بابا اس مسجد میں سنایا تھا نا، طویل حدیث آ گئی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے ایک مقام پر جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا، آپ آگے بڑھ گئے. تو اسی کتاب میں نے سنایا تھا صحیحین کی روایت کہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ فغشیتنی ذبابۃ، کہ مجھے اللہ کی تجلی نے ڈھانپ لیا تھا. تو جب اللہ کی تجلی نے ڈھانپا تھا تو حضور نے کیا کیا تھا؟ زور سے بولیے، زور سے بابا، صحیح سوال کا جواب. سجدہ کیا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اکرم نے تو مشاہدہ کر کے سجدے کیے تھے اور امت کو بغیر مشاہدے کے اجازت دے دی گئی کہ تم سجدہ کر لو. دوسری تعبیر یوں کر دیجئے اس کی کہ ہر آدمی جو سجدہ کرتا ہے اللہ کے حضور میں اس وقت اس پر اللہ کی تجلی آ جاتی. دونوں تعبیر کر دیجئے، سمجھ گئے؟ اہل دل دیکھ کر کے سجدہ کریں گے. ہم اندھے ہیں، دل کی روشنی نہیں ہے، تو ہم بن دیکھے شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ میرے اللہ، میرے نبی نے عرش پر تجھے دیکھ کے سجدہ کیا تھا، میں نے نبی کی بات پر ایمان لا کر کے بن دیکھے میرا اللہ میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں. اس کو بھی اللہ کی تجلی ڈھانپ لیتی ہے، اس کو بھی اللہ کی تجلی ڈھانپ لیتی ہے. اب سنو اس روایت کا مطلب، قیامت کا دن آئے گا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی لمبی روایت کو بغیر ذکر کیے ہوئے جائیں گے حضور حق میں، اللہ کے پاس جائیں گے. کون؟ جناب نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب حضور میں جائیں گے اللہ کے تو اللہ کی تجلی کو دیکھیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر سجدہ کریں گے. پڑھو تیسرا کلمہ تب بتاؤں گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. کتنے مبارک لوگ ہیں آپ لوگ، آپ کو آپ کا اپنا پتہ ہی نہیں آپ کتنے ملینئر ہیں، ملٹی ملینئر ہیں. کتنے مبارک ہیں کہ نبی پاک پھر سجدہ کریں گے، پھر سجدہ کریں گے. تو سجدہ کریں گے تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے. واسأل تعطى، مانگیے، سوال کیجیے، آپ کو دیا جائے گا. واشفع تشفع، سفارش کیجیے، قبول کی جائے گی. یہ تو اہل کبائر کے لیے ہو جائے گا. حضور نے فرما دیا ہے کہ شفاعت لامتی لاہل الکبائر، ویری ویری بگ ڈینجر مجرم جو ہوں گے نا قیامت میں، اللہ کے نزدیک میں ان کی بخشش کراؤں گا. اور چھوٹے موٹے کو تو اللہ یوں ہی معاف کر دے گا، چھوٹے موٹے کو. کتنی کرم کی بات ہے بابا جی، کرم ہے تیرا آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. بڑا مقام ہے آپ لوگوں کا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تجلی کو دیکھ کے سجدہ کریں گے. تو ہم بھی تو انہی کے ہیں، کن کے؟
ارے بابا کن کے؟ محمد الرسول اللہ کے. اللہ کرے ہمارا نام ادھر ہی آئے بھائی، ہم سب کا رسول اللہ کے رجسٹر ہی میں آئے بھائی. غلام احمد قادیانی پہ اللہ کی لعنت، ہر جھوٹے نبی پہ خدا کی لعنت، ہر جھوٹے نبی پہ خدا کے اللہ کی لعنت. اچھا بھائی، تو حضور کو تو اجازت دے دی جائے گی سجدہ کرنے کی، حضور کو اجازت دے دی جائے گی کس کی؟ سجدہ کرنے کی. اور امت ہم لوگ واللہ یقین جانیے کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس عمل میں اللہ نے اپنے نبی کو نعمت سے نوازا ہو اور نبی کی امت کو محروم کیا ہو. یہ آج کی حدیث نے مجھے بتا دیا اس بات کو. جی معراج میں سجدہ کیا، اس کی یادگار میں نے عصر کی نماز پڑھی ابھی. اب قیامت میں سجدہ حضور کریں گے اور ہم کو سجدہ کی اجازت نہیں ملتی تو قرب کا مقام ہم کو بھی تو نہیں مل پاتا. سجدہ کرنے میں جو نبی پاک کو لطف ملے گا قیامت کے دن، اگر ہم کو اجازت نہیں ملتی تو پھر ہم کو یہ مزہ تو نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ اس لیے امت کو بھی اجازت دے دیں گے کہ تم لوگ بھی آج اپنے رب کو سجدہ کر لو. کیا مطلب؟ یہاں کی تسبیح سجدہ ہماری ہوگی اپنے سیئات و گناہ کی مغفرت کے لیے، عبودیت کے لیے، اظہار عبدیت کے لیے، اظہار ہم بندے کو ظاہر کریں گے کہ بندے ہیں ہم. اور قیامت کا جو سجدہ ہوگا ہمارا، یہ اللہ کے قرب تقرب کے لیے ہوگا، اللہ کے تقرب کے لیے ہوگا. اللہ تعالیٰ کو جب آپ سجدہ کیجئے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی شراح نے مدت لکھی ہے کہ 1 ہفتہ کا سجدہ ہوگا. کتنا؟ آپ لوگ کتنی دفعہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہتے ہیں؟ بس وہ بھی کوئی بولتا ہے مولوی صاحب مجھے گیس ٹریبل ہے تو میں ذرا جلدی سے پڑھتا ہوں. تو یار تو جا کے کراچی دربار میں 15 منٹ کھانا کھاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے آدھا سیکنڈ کا، تو کیوں کھاتا ہے ادھر جا کر کے تیرے پیٹ میں گیس بنتا ہے؟ ارے بندو ہنسو نہیں میری بات پر دوستو، سوچو اس کو کہ نماز میں آتے ہیں، سجدہ میں ہم سب کو ابھی پتا چل گیا کہ ہم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ہم سب سے زیادہ جلدی کوشش کرتے ہیں کہ سجدے ہی سے اٹھے. کیوں؟ اتنا بریانی مٹیریل مارا ہوا ہے، پیٹ میں دبایا ہوا ہے کہ گر گر ہو رہا ہے. ارے نہیں دوستو، سجدے میں جایا کیجئے تو مزے لے کے 3 ہی دفعہ پڑھیے لیکن مزے لے کے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان. آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہو گیا؟ نہیں دوستو، آج کے بعد ایسا سجدہ نہیں نہ کرو گے. سجدہ کیجئے اس بات کو یقین کر کے کہ میں اب اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں. ایک بزرگ گزرے ہمارے اکابرین میں، فضل رحمان گنج مراد آبادی، بڑے پایا کے اولیاء کاملین میں ہیں، بڑے اونچے درجے کے بزرگ، بڑے 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 اونچے کے، بتا ہی نہیں سکتے ہم آپ کو. وہ نماز عادت نہیں پڑھاتے تھے، نماز نہیں پڑھاتے تھے، امامت نہیں کرتے تھے. ایک دفعہ کسی نے پوچھ لیا ان کو کہ حضرت آپ نماز کیوں نہیں پڑھاتے ہیں؟ تو وہ اپنی دیسی اردو بولتے تھے، کہتے تھے کہ ادھر سے جب تک جواب نہ دو ہیں تو ہم سیر کیسے اٹھا دیں گے. نہیں سمجھ میں آئی آپ کو؟ آپ لوگوں کو نہیں آئی سمجھ. بولتے کہ جب تک سجدے میں سبحان رب الاعلی میں کہتا ہوں اور رب اعلی اوپر سے نہیں کہہ دیتا کہ میں نے قبول کر لیا تو دوبارہ پھر میں کہتا ہی نہیں. جب پہلی دفعہ کا جواب آ جاتا ہے پھر کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، پھر رب اعلی جواب دیتے ہیں، میں سنتا ہوں، پھر کہتا ہوں. کہتے ہیں کبھی کبھی جواب آنے میں میرے گناہ کی وجہ سے حجاب بنتا ہے تو 20-20 منٹ آدھا گھنٹہ انتظار کرتا ہوں کہ جواب آئے گا تب آگے چلوں گا. ارے بھائی میں آپ کو کہوں السلام علیکم، آپ کی طرف سے وعلیکم السلام کا جواب نہیں آیا تو میں کیسے پوچھوں گا بھائی خیریت سے ہو؟ یا میں کہوں گا السلام علیکم خیریت سے ہو؟ بھائی السلام کے بعد آپ جواب دیجیے گا نا بھائی، کیا کہیے گا؟ جب آپ کہیے گا وعلیکم السلام تو پھر میں کہوں گا بھائی آپ خیریت سے ہیں.
جی کیسے اللہ والے لوگ تھے، کیسے اللہ والے لوگ تھے۔ ایک رات مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے میں ہیں، شاید میں نے کبھی آپ کو یہ روایت سنائی ہوگی، اور لمبی مدت تک آپ سجدے میں سر بسجود ہیں، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خطرہ ہو گیا کہ میرا سرتاج مجھ سے جدا ہو گیا۔ ابھی بتائیے کتنا لمبا سجدہ ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا مولانا رفیق صاحب کہ تہجد کی نماز گھر ہی میں پڑھنی چاہیے۔ جی اس سے بھی پتا چلا نا بھائی، اس سے یہ بھی پتا چلا کیوں تنہا بیوی کو چھوڑ کے آ جاؤ، کھائے ڈر گئی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، تو گھر میں نماز پڑھو تاکہ یہ قبرستان نہ بنے۔ ٹھیک ہے، تو رات میں 2 رکعت 4 رکعت گھر میں بھی بلے شور شرابہ ہو میرے بچوں کے، لیکن انہی شور شرابوں میں بھی پڑھنا عین سنت ہے۔ اچھا بھائی، لمبا ہو گیا سجدہ، بیوی کو ماں کو فکر لاحق ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر انہوں نے یوں کیا، سجدے میں پاؤں ایسے ہوتا ہے نا، تو یوں کیا، تو آپ نے انگوٹھا حرکت دی، تو جان میں جان آ گئی کہ میرا سرتاج بقید حیات ہے۔ اب دوسری فکر ہوئی کہ اتنی لمبی کیا بات چیت ہو رہی ہے، آج تو حج ہی ہو گئی، کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہاں آپ تو سب سے بات کرتے ہیں، اگر نہیں بات کرتے ہیں تو اللہ ہی سے نہیں کرتے ہیں، صحیح ہے غلط ہے؟ سب سے کرتے ہیں روزانہ فون جی، لیکن کبھی کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اپنے دست سوال کو یوں پھیلائیے اور اللہ کے سامنے کہیے کہ اے میرے اللہ، یہ ہاتھ بھی تو تیرے ہیں، میرے اللہ یہ اس وقت جو تیرے سامنے پھیلا ہے یہ بھی تیرے فضل سے پھیلا ہے، یہ زبان جو بول رہی ہے اے اللہ زبان میں گویائی نہیں ہے، تو نے ہی گویائی عطا کی ہے، اے میرے اللہ یہ آنکھ دیکھ نہیں رہی ہے، تو دکھلا رہا ہے، اے اللہ اس وقت جو میں تجھ سے کچھ کہنے والا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے اللہ دل میں تو آپ نے ہی پیدا کیا کہ تو اپنے رب سے کچھ کہہ لے، اس لیے میں تیرے سامنے آ گیا ہوں، اب تو میرے قریب ہے میں تیرے قریب ہوں، تو میری سن لے اور میری مرادوں کو پورا کر دے، میرا مالک میرے اللہ، میرے لیے کوئی جائے پناہ تیرے سوا نہیں ہے، کہاں جاؤں اگر ہے کوئی در تو میرا اللہ تو ہی مجھے بتا دے، نہ 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 میرے اللہ مجھے پتا ہے کہ تیرے سوا کوئی در نہیں، یہی وہ در ہے جہاں سے آدم نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ یہ وہی در ہے جہاں انبیاء نے کہا ہے رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ یہ وہی در ہے جہاں پہ یونس بن متیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک ایک نبی کی دعوت دعاؤں کو ذکر کیجئے اور اللہ سے کہیے کہ میرا اللہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے سر پر آپ نے نبوت کا تاج رکھا ہے، رسالت کا نور عطا فرمایا، ان کی آنکھ کو آپ نے کھول دیا، ان کے دل کو روشن کیا تھا، ان کی زبان میں گویائی عطا کی تھی، ان کے کان میں آپ نے اپنی آواز کو سننے کی صلاحیت دی تھی۔ ارے اللہ میں تو ایک نبی کا امتی ہوں، ادنا ہوں، میری آنکھ میں بھی روشنی نہیں، میرے کان میں بھی سننے کی صلاحیت نہیں، میرے زبان میں بھی بولنے کی گویائی نہیں، میرے اللہ تیری عظمت کو سوچنے کی بھی میرے اندر صلاحیت نہیں، اے اللہ یہ بتا جب یہ نبی تیرے در پہ آ گئے تو میں تجھے چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ کبھی کہا آپ نے اسے؟ اور پھر دیکھو اگر تمہاری نہ سنے تو میرا نام لکھ کے پیشاب کر دو، نہ سنے تو پھر میرا نام لکھ کے پیشاب کر دینا، میرا نام ہے محمد سمین اشرف۔ ہم نے سنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ موبائل کرتے ہیں عمر بھائی، کبھی کبھی انڈیا پاکستان کرتے نہیں کرتے، کیا بولتے ہیں؟ آواز کٹ کٹ کے آتی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی ٹاور نہیں ہے تو بلڈنگ سے نکل جا، بولو بولو سو دوستو بولو، صحیح بات ہے غلط ہے؟ ارے ٹاور نہیں ہے خرم، بلڈنگ سے باہر نکل، تیری آواز صاف نہیں آ رہی ہے، تو کیا دعا کرنے میں بھی تم کو اللہ کے ٹاور کا پتہ لگتا ہے؟ اپنے ایمان سے پوچھو، یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو میں آپ سے کہوں،
یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ضمیر آپ کو خود بتائے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے مقام پر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں سے میری آواز اللہ تک نہیں جا رہی ہے. وہ مقام مقام معصیت ہے، اس کا علاج ہے. معصیت کا علاج کیا ہے؟ استغفار، توبہ کیجئے، آپ کے ایمان کا ٹاور کھل جائے گا. اور اگر آپ کا رب نہ سنے پھر مجھے بتاؤ. جی بتاؤ دوستو، بتاؤ غلط بات کر رہا ہوں میں؟ کوئی صحیح کر رہا ہوں؟ جی دوستو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا کیونکہ وہاں سارے ٹاور، دونوں کنیکشن صحیح ہوگا. بندہ بھی حضور حق میں ہے اور حق جل مجدہ سامنے ہے اس کے. اب یہ سجدہ طویل کرے گا. دیکھو لفظ آیا ہے طویل کا، اس لیے آپ کبھی کبھی طویل سجدہ بھی کرنے کی کوشش کیا کیجئے. اور سجدے میں جو سب سے بہتر دعا ہے وہی جس پر میں نے بات کہی تھی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو جب فکر لاحق ہوئی تو نبی پاک کے سجدے کے قریب گئی ہیں. سجدے کے قریب گئیں تو آقا پڑھ رہے ہیں اللہم انی اسألک الرضاک واعوذ بک من سخطک. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وأعوذ بك منك إليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اس دعا کو کرات مرات یعنی بار بار، کیا بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں. تو دوستو سجدہ میں کس سے بات ہوتی ہے؟ اللہ سے بات کرو گے آج کے بعد؟ ہاں، دعا مانگا کیجئے نا تو اس میں یقین رکھا کیجئے کہ میری بات کس سے ہو رہی ہے. اسی لیے اس کو بولتے عمر بھائی مناجات. کیا بولتے؟ ہاں، ناجاہ کا ترجمہ ہے سرگوشی کرنا. سرگوشی کس کو بولتے؟ کانا پھوسی. جیسے مجھے کوئی بات کہنی ہے تو احمد بھائی البوم کے کان میں کہوں تو لوگ بولیں گے پتہ نہیں دونوں مولوی صاحب کانا پھوسی کر رہے. کیا کر رہے؟ کانا پھوسی. یہ اردو ٹھیٹھ اردو ہے، کانا پھوسی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بھی کانا پھوسی کیا کیجیے. اپنی بات کہیے، آپ یقین جانیے وہ اتنا علیم علام ہے کہ زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خاموشی کی زبان بھی جانتا ہے. یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ خاموشیوں کی بھی کون؟ اللہ خاموشیوں کی زبان کو بھی جانتا ہے. تو آپ کا سجدہ جب قیامت میں لمبا ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے بابو لوگ تم لوگ دنیا میں بھی سجدے کرتے تھے، بھاگ بھاگ کے نماز کھڑی ہونے والی ہوتی تو آتا ہے آدمی سجدے ہی کرنے نہ آتا ہے بھائی. جی اللہ کہیں گے چلو سجدے سے سر اٹھاؤ، اب خلاص ختم بات. تمہارے ہر آدمی کی جگہ میں نے ایک دوسرے جہنمی کو بھیج دیا. جا وہ کفار و مشرکین، وہ تفصیل دوسری ہے. یعنی تم لوگ آزاد کہو الحمدللہ. کس سے آزاد؟ جہنم سے. تو دنیا میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے آزاد کر لو. دنیا میں بھی اپنے آپ کو کس سے؟ گناہ سے. اللہ سے دعا کر لیجئے. آج تو درس کا ارادہ نہیں تھا لیکن آ گیا، آپ بھی آ گئے، بہت اچھی بات. درس بھی ہو گیا، اللہ قبول کر لے. انشاءاللہ میرا سفر حتمی طے ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ اللہ نے مجھے زندہ سلامت رکھا تو میں چلا جاؤں گا چھٹی کے لیے. ماں میری بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور اللہ ان کی آنکھ کو ہم سے ٹھنڈا کرے. ہم سب کو اللہ اپنے ماں باپ کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہی بنائے، ہے نا پاپا؟ ماں باپ کا کوئی بد دعا نہ لینا، ان کا دل نہ دکھانا، ٹھیک ہے؟ جس طرح اللہ سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا، ماں باپ کا دل دکھا کر کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا. یہ سن لو کان کھول کے. اللہ سے کوئی پنگا تو اسی طرح ماں باپ کا دل دکھا کے کوئی خوش نہیں رہ سکتا ہے. اچھا بھائی، تو کل انشاءاللہ جاؤں گا. 1 مہینے کے بعد واپس آؤں گا. شاید کب ہوگا بھائی؟ 10 مارچ کے بعد جو جمعہ آئے گا، اللہ زندہ سلامت رکھے گا تو پھر درس شروع ہوگا. اگر اللہ کے پاس چلا گیا تو کوئی غم کی بات نہیں، آپ میرے لیے دعا کیجئے گا. جی
کیجیے گا نا بھائی اگر اللہ کے پاس جانے سے ڈرتے لوگ کیوں ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا. امی کے پاس جانے سے میں خوش ہوتا ہوں اور 70 امی سے زیادہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے. یہ تبلیغ والے کہتے اور ڈرتے بھی ہیں جی. بولتے اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے زیادہ کریم ہے. تو پھر ان کے پاس جانے سے ڈر کیوں لگتا ہے بھائی؟ کیوں ڈر لگتا ہے؟ نہیں نہ ڈرنا چاہیے. اور سچی بھائی جو اللہ کے پاس جانے سے نہیں ڈرے گا اللہ اس کو نہیں ڈرائیں گے, اور جو جانے سے ڈرے گا اللہ اسی کو ڈرائیں گے. حدیث میں آئے گی انشاءاللہ, آئے گی ہماری کتاب میں کہ 2 امن اور 2 خوف ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. جو دنیا میں مجھ سے خائف ہوگا آخرت میں اس کو امن دوں گا, اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہے گا اس کو آخرت میں خوف کروں گا. دنیا میں اللہ کا خوف یہ ہے کہ گناہ نہ کیجیے. گناہ تو ٹھیک ہے دوستو, آپ میرے لیے دعا کیجیے, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اگلا درس انشاءاللہ مارچ میں ہوگا اگر اللہ زندہ سلامت رکھے. اور کوئی اگر درس دینا چاہتا ہے یہاں تو دے سکتا ہے بھائی, ہماری یہ مسجد تو خریدی رہی ہے, اللہ کا گھر ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. یا اللہ قصور معاف کر دیجیے, درگزر کر دیجیے, فضل کا, کرم کا, عافیت کا, راحت کا معاملہ فرما دیجیے. اے میرے مالک میرے اللہ, ہم آپ کے بندے ہیں, آپ میرے اللہ رب ہیں. اے اللہ جیسا کہ ابھی کہا گیا, آدم نے بھی تجھے ہی پکارا, شیش نے تجھے پکارا, شعیب نے تجھے پکارا, ابراہیم نے تجھے بلایا. یا اللہ لوط نے تجھ سے فریاد کی تھی, یوسف نے بھی تجھ سے نجات مانگی تھی, یونس نے بھی مچھلی کے پیٹ میں تیری تسبیح کی تھی. اے میرے مالک تمام انبیاء تیرے در پہ آئے تو ہمیں بھی اپنے در کا بھکاری بنا کے رکھ, غیر کے در پہ نہ لے جا. میرا اللہ مجھے ذلت کی زندگی سے بچا لے, آخرت کی ذلت سے بچا لے, دارین کی ذلت سے بچا لے, دارین کی عزت نصیب فرما دے. اے میرے مالک میرے اللہ تو بڑا کریم ہے, ہم تو پہچان نہیں سکے میرے اللہ تجھے. ہم نے سب کو پہچاننے کی کوشش کی لیکن تجھے پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی. میرے اللہ اس قصور کو معاف کر دے. یا اللہ جو زندگی گزر گئی غفلت میں اسے معاف کر دے, اور آئندہ کی آنے والی زندگی کو حضور حق کی حضوری میں گزارنے کی توفیق فرما دے. اے میرے مالک میرے اللہ, میری والدہ بیمار ہیں, اپنے خاص فضل کی چادر ان پہ ڈال دے. اے اللہ اور ہمیں بھی اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے. اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے دے, اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ اپنے بچوں پہ تادیر رکھ. اے اللہ ہم میں جو نافرمان ہیں ماں باپ کے ان کو فرما بردار بنا دے. اے میرے مالک اور ہم سے جو نافرمانی ہو گئی ہمیں اپنے ماں باپ کے حضور میں خدمت کر کے ان کو خوش کرنے کی توفیق فرما دے. اے میرے مالک میرے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لے, ہمارے درس کو بھی قبول فرما لے. نفس سے, ریا سے, عجب سے, بڑا بننے کے جذبے سے اے میرے مالک ظاہر اور باطن کی حفاظت فرما لے. اے اللہ میری دعا کو قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب